बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। तोशाखाना केस पर इमरान खान की दरख्वास्त, ट्रायल रुकवाने की जो दरख्वास्त है उस पर अहम पेशरफ सामने आई है। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस जो केस था या इमरान खान की दरख्वास्त थी उस पर स्पेशल बेंच बना दिया है और समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और अब नीचे जो तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट में जिसके ऊपर आज समाअत हो रही है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइफ़र तहकीकात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और अदालत की जानिब से जो तफसीलात हैं वो सामने लाई गई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जिस पेट्रोल को ₹2 जब पेट्रोल बढ़ता था तो एक क़यामत बर्पा की जाती थी, और आज ₹20 पेट्रोल और ₹20 डीज़ल दिन के उजाले में बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों जब ₹10 पेट्रोल सस्ता किया गया था, आपको याद है कि मरीम नवाज़ की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और हम पेट्रोल ₹10 सस्ता हो गया है। आज जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या आज मरीम नवाज़ फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगी? ₹19 और 95 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है और ₹19.90 महंगा हुआ है जो डीज़ल। और इसहाक डार की जानिब से ऐलान किया गया है, पहले रात के अंधेरों में बिजलियां गिराई जाती थीं गरीब आवाम पर, अब बदकिस्मती से दिन के उजाले में इन्होंने बम गिराया। ये पेट्रोल बम और डीज़ल बम है जो आवाम पे गिराया गया है और उसको इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनसे कोई ये इस बात का सवाल करने वाला नहीं है कि आपको को खुदा का खौफ है कि गुर्बत में पिसी आवाम, पहले आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है, अशियाए ज़रूरत इतनी महंगी हैं और अब आपने पेट्रोल महंगा कर दिया और वो भी ₹20, डायरेक्ट ₹20 महंगा कर दिया, और वो भी आज दिन में 10:50 पे ये ऐलान किया गया है इसहाक डार की जानिब से। और साथ कहते हैं कि इसका आम आदमी पर कोई असर नहीं आएगा। भाई अब आपने आम आदमी को तो सड़कों पे ले आए हैं, आम आदमी तो बेचारा अब साइकिल भी नहीं ले सकता, वो तो पैदल चलने पर मजबूर है। तो आप तो सच्चे हैं कि जी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेट्रोल महंगा करने में या डीज़ल महंगा करने में। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ जो साइफर इंक्वायरी थी FIA की, उसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगाए थे, उस पर अदालत में समाअत हुई। वही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, इमरान खान की दरख्वास्त थी तो आमिर फारूक साहब के पास लगनी थी। लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि FIA ने साइफर इंक्वायरी में इमरान खान को आज तलब कर रखा है। हमारी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 एतराज़ात आयद किए हैं। मरकज़ी एतराज़ है कि ऐसी ही एक दरख्वास्त पहले भी दायर की जा चुकी है, हमारी वो दरख्वास्त बिल्कुल अलग नौइयत की थी, एतराज़ नहीं बनता था। FIA ने तलब किया तो इमरान खान पेश हो गए, हमने तो नेक नियती के लिए कहा था कि भाग नहीं रहे, पेश हो गए। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता, वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल होता है, वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया, इससे ज़्यादा बदनीयती क्या हो सकती है। चेयरमैन PTI से 3 घंटे तफ्तीश की गई, उसी दिन नया नोटिस भिजवा दिया गया। ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो बाद में याद आई और दोबारा नोटिस भेजा गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अभी तो हम आपकी दरख्वास्त को एतराज़ात के साथ सुन रहे हैं, मैं रिकॉर्ड मंगवा कर देख लेता हूँ, फिर एतराज़ात दूर कर देता हूँ। वकील लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारी पहली दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की थी, उस दरख्वास्त पर हमें इस अदालत से रिलीफ भी नहीं मिला था, तो मेहरबानी करके हमें को अबूरी ज़मानत ही दे दें ताकि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें और हम अगर शामिल तफ्तीश होने जाते हैं तो हमारी कोई गिरफ्तारी का मामला ना हो। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि पहले मैं आपके एतराज़ात को देख लूँ, उसके बाद जो बाकी आपकी तरफ से मामलात होंगे उनको देखा जाएगा और चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वही जो एक हमारा एक ख़ास तरीक़ाकार है कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया, अभी एतराज़ात दूर होंगे, उसके बाद केस को नंबर लगेगा, उस पर केस पर समाअत होगी,
اس پر گرفتاری سے روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا۔ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو کوئی انٹرم ریلیف نہیں ملا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے۔ وہیں پہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ میں جو ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا تھا سیشن کورٹس کے لیے، اس میں یہ آفس آف دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ زیبا چودھری صاحبہ وہ بطور ڈیوٹی جج کام کریں گی، حسینہ ثقلین صاحبہ، عدنان رسول صاحب، طاہر عباس سپرا، محمد سہیل، احمد ارشد، اویس محمد، اور اسی طرح جو عبد الغفور کوہاڑ، یہ 8-9 نام تھے جن کے بارے میں یہ جاری کیا گیا تھا کہ یہ چھٹیوں میں کام کریں گے۔ پھر اچانک عدالت کو ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ عدالت نے کہا کہ آفس ہیز رپورٹڈ دیٹ کہ نیم آف مسٹر ہمایوں دلاور، جو ہمایوں دلاور صاحب جج ہیں توشہ خانہ کیس کے، کہتے ہیں کہ اس جج صاحب کا نام وہ could not be included in the duty roster issued by the office wide endorsement number، کہ جو انڈورسمنٹ یا نوٹیفیکیشن نمبر ہے اس میں جو ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا تھا ڈیوٹی ججز کا کہ جو چھٹیوں میں کام کریں گے، اس میں ہمایوں دلاور صاحب کا نام شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اور اب therefore through this notification his name is included in the said duty roster and he is directed to perform his duties accordingly with effect from 1 اگست 2023 سے 5 اگست 2023 تک۔ یہ جناب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بھیجا گیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے۔ تو یہ اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہتے ہیں کہ جی یہ ایک فرمائشی جو ان کو چھٹیوں میں تعینات کیا گیا ڈیوٹی جج کے طور پر، ڈیوٹی جو روسٹر جاری کیا گیا تھا پہلے روسٹر میں جج ہمایوں دلاور صاحب کا نام نہیں تھا، جبکہ جب یہ دیکھا گیا کہ توشہ خانہ کیس تو ابھی ڈیسیجن کی طرف نہیں جا رہا یا توشہ خانہ کیس میں مزید 3-4 دن لگیں گے فیصلے کے لیے، تو اس بنیاد پر جو سیشن عدالت کی جانب سے اور سیشن جج صاحب جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر ہوتے ہیں، ان کی جانب سے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے غلطی سے ہمایوں دلاور صاحب کا جو ڈیوٹی روسٹر تھا اس میں بطور ڈیوٹی جج نام نہیں آیا تھا، اس کو دوبارہ انکلیوڈ کیا جاتا ہے، اس کو شامل کیا جاتا ہے، اور وہ 1 اگست سے 5 اگست تک کیسز کو سنیں گے۔ اب یہ جاری ہوا، پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمیں فکس کرنے کے لیے اور ہمارے کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے چھٹیوں میں بھی اس ٹرائل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ پہلے جس جج کا نام نہیں تھا ان کو لگتا تھا کہ 31 جولائی تک فیصلہ آ جائے گا، جب ایسا نہ ہوا تو پھر 5 دن مزید جج صاحب کو دینے پڑے چھٹیوں میں بھی، اور ان کا ڈیوٹی روسٹر میں نام شامل کیا گیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے وکلاء نے باقاعدہ کل اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے، ان کے وکلاء نے جو اعتراضات تھے جج صاحب پر وہ سارے کے سارے قوم کے سامنے رکھے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ اب وہیں پہ آج 342 کی سٹیٹمنٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو طلب کیا ہوا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک تو عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے، چونکہ نیب عدالتوں میں 2 کیسز سے وہاں پیش ہونا تھا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے ہر صورت وہ آج چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد فائنل آرگومنٹس کے لیے کیس کو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب آج بھی، جیسے کل خواجہ عارف صاحب نے کہا تھا کہ آپ تو گن پوائنٹ پر بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب آج ہی خواجہ عارف صاحب کو کہیں کہ اپنے دلائل دیں، آج ہی فیصلہ سنا دیں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ الٹیمیٹلی فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں، فائنل آرگومنٹس کے لیے وکلاء ٹائم لیں گے، وہ 1 دن لیں 2 دن لیں، فائنل آرگومنٹس پہ ٹائم لگے گا۔ وہیں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء ٹیم ہے وہ آج صبح سویرے سے ہی خواجہ عارف صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، شعیب شاہین صاحب، بابر اعوان صاحب، پوری جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ ساری آج سپریم کورٹ آف پاکستان صبح سویرے پہنچ گئی تھی، اور پوری انہوں نے سر توڑ کوششیں کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، اور کسی صورت جو عمران خان کا جو کیس ہے وہ رک جائے۔ ٹرائل کو روکنے کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر کل نمبر الاٹ ہوا تھا، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی کوشش تھی کہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ نمبر کل جو الاٹ ہوا تھا عمران احمد خان نیازی ورسز ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن، اور نمبر جو کرمنل مسلینیس اپلیکیشن تھی اس میں 877/2023 یہ عمران خان کی درخواست کو نمبر الاٹ ہوا تھا۔
آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی کوشش کے بعد کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اسپیشل بینچ بنا دیا ہے۔ یہ وہ بینچ ہے جس نے 5 دن پہلے عمران خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دی تھی اور کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ یا ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ ہم نہیں روک سکتے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گی، لیکن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ دونوں جو فریقین ہیں انہوں نے عدالت میں انڈرٹیکنگ دی ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر لے اور اس کے بعد باقی معاملہ چلے گا، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر جو 8 جولائی کے فیصلے کے خلاف تھی، جو پہلے 19 جولائی کو لگی، سٹے نہیں دیا، نوٹس کر دیا، 10 دن کے بعد لگی، سٹے نہیں دیا، نوٹس کر دیا، پھر 19 جولائی کے بعد 27 جولائی کو لگی، تب تک سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آ چکی تھی، پھر سٹے اپلیکیشن پر نوٹس کر دیا اور سٹے نہ منظور کیا نہ خارج کیا، جبکہ ٹرائل کورٹ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف جو سماعت ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ٹرائل کورٹ چاہتی ہے کہ ہم 3 اگست کو عامر فاروق صاحب نے تمام کیسز کو مقرر کیا ہوا ہے، ٹرائل کورٹ چاہتی ہے کہ وہ 3 اگست سے پہلے عمران خان کی درخواستوں کو، عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ جو اپیلز ہیں یا درخواستیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ جو عامر فاروق صاحب کو 3 اگست کو ریلیف دے دیں گے، بہرحال اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ مقرر کر کے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، یہ 3 رکنی بینچ ہے، یہ سماعت کرے گا کل 2 اگست کو دن 11:30 بجے، اور نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اب آج جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے، میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروائیں گے اور وہ درخواست دیں گے کہ یہ سپریم کورٹ میں بینچ مقرر ہو گیا ہے، ٹرائل روکنے کی ہم نے درخواست دی ہے، آپ اس کو ایڈجرن کریں، ملتوی کریں۔ دلاور خان صاحب نہیں کریں گے، تو اس کے بعد اگر آج 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی ہو گئی اور اگر فائنل آرگومنٹس کے لیے رکھ لیا اور کل عدالت ٹرائل روک دیتی ہے، چونکہ اسی عدالت نے کہا تھا کہ بنیادی نقطہ جورسڈکشن دائرہ اختیار کا ہے، تو پھر بھی دلاور خان صاحب کی یہ جو تمام کارروائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اب آج توشہ خانہ کیس میں جج دلاور کیا کرتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے انشاءاللہ ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔